تو میں آپ سے بس پہلا سوال یہ کروں گا کہ دنیا کے اندر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قرآن کا ساتھی کس کو بنایا تھا؟ اہل بیت کو بنایا تھا یا صحابہ کرام کو؟ دوست محمد جاوید رضا، اس وقت ہم ہیں لکھیم پور کی سرزمین پر۔ یہ لکھیم پور ہے، ضلع رامپور میں شاید یہ لگتا ہے، اور یہ مسجد ہے لکھیم پور کی، دیکھیں ماشاءاللہ مطلب کافی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کے دروازے کو بنایا گیا ہے۔ تو ہم جب یہاں آئے ہیں، لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، اسلامک سوال ہوں گے یا امام حسین کے تعلق سے ہم کچھ ان سے باتیں کریں گے۔ آئیے بھائی آگے چلتے ہیں، ذرا کرتے ہیں بات چیت لوگوں سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ ایسا نام بتائیں گے اپنا؟ بتائیے۔ اصغر علی۔ ماشاء اللہ، اصغر علی، ماشاء اللہ۔ کتنے ٹائم ہوا اس کو دروازے بنایا آپ نے؟ 3 سال ہو گئے۔ 3 سال ہو گئے؟ 3 سال۔ ماشاء اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ ایسا میں آپ سے ایک سوال کروں گا، چھوٹا سا میرا سوال ہے۔ امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو کٹایا اور جانثار ان کے شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام حسین کے ساتھ میں ایک چھوٹے سے ان کے صاحبزادے بھی تھے جن کے حلق پر تیر لگا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ اصغر۔ ہاں، امام اصغر ان کا نام تھا، ماشاءاللہ، جن کے حلق پر کیا ہے، حرملہ نے تیر مارا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے دین کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، اور جس حسین کے نام پر ہم مطلب لنگر لوٹاتے ہیں، جس حسین کے نام پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس حسین کے بارے میں ہمیں نالج ہونا بہت ضروری ہے نا؟ چاہیے ان سے ہم بھائی سے بات کرتے ہیں، تھوڑے گھمائے ذرا کیمرے کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ الحمدللہ۔ بھائی نام بتائیں گے اپنا؟ سر جی، محمد ظفر۔ محمد ظفر، ماشاء اللہ۔ ظفر بھائی، چھوٹی سی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امام حسن اور امام حسین ان میں سے ایج میں بڑا کون تھا؟ بڑا حسین۔ جی حسن۔ ہاں، امام حسن۔ امام حسن کیا ہے، مطلب امام حسین سے ایج میں بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ بھائی، ماشاء اللہ، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے۔ ان سے ادھر بھائیوں سے معلوم کرتے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، نام بتائیں گے اپنا؟ ہاں جی، محمد ہاشم۔ جی، محمد ہاشم۔ ماشاء اللہ، ہاشم بھائی ہیں جی، ماشاء اللہ۔ ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، بس چھوٹا سا ہمارا سوال رہے گا آپ سے۔ کربلا کے تعلق سے ماشاء اللہ آپ نے بڑی تقریریں سنی ہوں گی علماء کرام سے، اور آپ کے یہاں امام صاحب ماشاء اللہ قابل آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی کربلا کے تعلق سے بہت کچھ آپ کو بتایا ہوگا۔ ہم آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کربلا کے میدان کے اندر ظالموں نے کسی کے بازو قلم کیے تھے، اور بڑا مطلب نام ان کا بڑا ہے، اونچا ان کا نام ہے، اور بہت زیادہ ان کا نام آتا ہے۔ تو مشہور مطلب وہ امام حسین کے کون سے بھائی ہیں جن کے ظالموں نے بازو قلم کیے تھے؟ عباس علمدار۔ ہاں ماشاء اللہ، عباس علمدار، جن کے بازو ظالموں نے قلم کیے تھے، عباس علمدار ان کا نام تھا۔ اور ماشاءاللہ بڑی چرچے ہوتے ہیں جب یہ محرم الحرام کا مہینہ یا سفر کا مہینہ آتا ہے، تو عباس علمدار ہی کیا ہے، بازو قلم کیے گئے تھے۔ ہم ذرا امام صاحب سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ افسار بھائی غالباً نام؟ جی افسار بھائی، بس ہم سے آپ سے 2 باتیں پوچھیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی تعریف سنی ہے لوگوں میں آپ کی، ماشاءاللہ اچھا آپ درس دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہم نے جب لوگوں سے سوال کیے تو ماشاءاللہ سبھی ہمیں جواب دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ محنت کرنا بھی چاہیے اماموں کو، محنت ہے نا؟ تو میں آپ سے بس پہلا سوال یہ کروں گا کہ دنیا کے اندر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قرآن کا ساتھی کس کو بنایا تھا؟ اہل بیت کو بنایا تھا یا صحابہ کرام کو بنایا تھا؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کو قرآن کا ساتھی بنایا، کیونکہ صحابہ کرام آتے ان کی ایک مدت تھی 100 سال یا 50 سال، جب تک وہ حیات رہتے جب تک تھے، اور اہل بیت اطہار تا قیامت جو ہے آتے رہیں گے ماشاءاللہ۔ یہ بڑی خوبصورت کا جواب دیا بھائی نے، اور بہت اچھی بات بتائی کہ مطلب اگر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی قرآن کا ساتھی بناتے تو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں 50 سال یا 100 سال، یہ زیادہ مان لو 150 سال تک زندہ رہتے ہے نا، حیات رہتے، اس کے بعد چلے آتے تو قرآن کا ساتھی، لوگ کہتے بھی قرآن کا ساتھی اب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اس لیے قرآن کا ساتھی بتایا اور بنایا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک دنیا پہ مسلمان زندہ ہیں تب تک اہل بیت زندہ ہے، اور جب تک اہل بیت زندہ ہے تو قرآن بھی زندہ ہے ماشاءاللہ قیامت تک، ہے نا؟ تو قرآن کا ساتھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، اہل بیت کو بتایا ہے۔ اچھا بھائی، آخری سوال کروں گا آپ سے، کربلا کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا کے اندر امام حسین جب شہید ہونے والے تھے، گردن پر آپ کے تلوار رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت امام حسین نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام دیا تھا کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، لیکن جو ہے شریعت سے ہٹ کر نہیں چلنا ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، گناہوں والے راستے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام جانثاران کو جو ہے، آپ کے تمام جانثاران شہید ہو گئے، اس کے بعد جب آخری نمبر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جب ان کی گردن پر تلوار تھی، تب بھی جو ہے ان کا پیغام دنیا والوں کو یہی تھا کہ کبھی جو ہے شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے دینا، کبھی نمازوں کو ترک نہ کرنا، کبھی روزوں کو ترک نہ کرنا، جو بھی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور جو بھی احکام ہیں شریعت کے، ان پر جو ہے ہمیشہ عمل کرتے رہے۔ ماشاءاللہ، یہی پیغام تھا امام حسین کا۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کرائی، آخری وقت بھی سر آپ کا سجدے میں تھا، لیکن آج کے وقت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں لیکن نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، نمازوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائی ہماری گاڑی پہ جا رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے بھائی، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ نام بتائیں اپنا ذرا۔ محمد ناوید۔ محمد ناوید، ماشاء اللہ۔ ناوید بھائی معذرت چاہتے ہیں، آپ کو ہم نے روک لیا ہے، آپ کام سے جا رہے تھے اپنے، ہم آپ کے سوال کریں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان میں ایک مطلب سنا ہوگا آپ نے ایک بچی کا نام سکینہ ہے نا، تو سکینہ کا اور امام حسین کا رشتہ کیا تھا اس میں؟ سر معلوم نہیں ہے سر، جی معلوم نہیں ہے۔ مطلب امام صاحب ماشاءاللہ قابل ہیں اور درس دیتے ہیں، سنا تو ہوگا نا آپ نے؟ جی، باپ بیٹی۔ ہاں، باپ بیٹی کا رشتہ تھا سکینہ کا، سکینہ سلام اللہ علیہ کا، اور ان کا امام حسین کا باپ بیٹی کا۔ بھائی اپنا نام بتائیں ذرا۔ محمد ریحان۔ محمد ریحان، ماشاءاللہ۔ ریحان بھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کے مطلب کتنے بھائی شہید ہوئے تھے؟ امام حسین کے کتنے بھائی؟ 2 بھائی تھے۔ 2 بھائی، ان سے بالغ پڑھتے ہیں۔ کہاں گئے وہ چچا؟ کہاں گئے؟ ارے مسجد چلے گئے۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں آؤ، تو جو بھی ہم نے لوگوں سے ابھی سوال کیے ہیں اور جو ہمیں جواب ملے ہیں، سارے کے سارے جواب آپ لوگوں کے سامنے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں یہاں کے لوگوں نے ہمیں جواب دیے ہیں۔ باقی ہم نے ایک جو سوال کیا تھا ابھی امام حسین کے کربلا کے میدان کے اندر کتنے بھائی شہید ہوئے تھے، تو صحیح روایت یہی ہے کہ امام حسین کے کربلا کے میدان کے اندر 9 بھائی شہید ہوئے تھے، 9 بھائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا کے وصال مبارک کے بعد میں حضرت علی نے جو شادی کی تھی ان سے کیا ہے اور بھائی تشریف لے کر آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، تو ٹوٹل جو ہے امام حسین کربلا کے میدان کے اندر 9 بھائی شہید ہوئے تھے۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری دوسرے تک پہنچ پائے اور ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔